کیونکہ آج تک ہم نے انسانوں کا واقعہ سنا ہے، آج میں آپ کو ایک جن یعنی جنات کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور بھی وہ جن جو صحابی ہیں، ہم سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ واقعہ سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے آباد کیا، اور انسانوں کی جتنی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جناتوں کی آبادی ہے، اور انسانوں میں جیسے مرد اور عورت اور بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اسی طرح جناتوں میں بھی مردوں کا اور عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ جنات ایک مخلوق ہے اور ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ جہاں انسانوں کو خطاب کیا وہاں اللہ نے جناتوں کو بھی خطاب کیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو جب یہاں سورہ رحمان میں جہاں اللہ انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں وہیں جناتوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں، ایسا بہت جگہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ بلکہ تعجب کی بات ہے کہ پوری سورت جس کا نام سورۃ الجن پارہ نمبر 29 میں نازل ہوئی ہے، جس کی پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے جناتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، ہاتھ مبارک پر ایمان قبول کیا۔ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآية۔ جناتوں کا ذکر کافی لمبا چوڑا ہے۔ مجھے اس وقت بتانا ہے بہت بڑے محدث کبیر جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ واقعہ سب لوگ سنیں اور بہت غور سے سنیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن مطالعہ کرتے کرتے اچانک میری کتابوں کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا سانپ آ گیا۔ کتابوں کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا سانپ آ گیا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ڈنڈا ونڈا کچھ رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا اور سانپ کو زور سے مارا تو سانپ مر گیا۔ کہتے سانپ تو اپنی جگہ مر گیا، میں اپنی کتابوں کے مطالعے میں پھر لگ گیا۔ کہتے تھوڑی دیر میں مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا، یعنی میرے کمرے سے اٹھایا، مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آگے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا، میرے گھر کے باہر لے گئے۔ میں نے بہت چھپنے کی کوشش کی مگر پکڑنے والوں کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اٹھایا اور دہلی سے باہر کوئی بڑے جنگل میں مجھے لے گئے۔ اب جب جنگل میں مجھے لے گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں ایک بہت بڑا زمین پر پتھر رکھا ہوا تھا، چٹان کی طرح پتھر رکھا ہوا تھا، وہ پتھر کو ہٹایا گیا اور مجھے اندر لے جایا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک شاہی محل میں آ گیا ہوں اور وہاں بہت آبادی دیکھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جناتوں کی آبادی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ، ان کا پاؤں، ان کا چہرہ، ان کے بال عجیب اور غریب۔ میں سمجھ گیا میں جناتوں کے درمیان میں آیا۔ پھر اچانک مجھے اور تہکانے میں لے گیا اور نیچے اندر لے گئے تو ایک بڑا کمرہ تھا جس میں چاروں طرف جنات بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک بڑی کرسی پر ایک جن جو سارے جناتوں کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے مجھے یقین ہو گیا میں جناتوں کی کوٹ اور جناتوں کی کچہری میں آ گیا ہوں۔ خیر کہتے تھوڑی دیر میں وہ جو بڑے جنات تھے، جو بادشاہ تھے، جو جن تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ان کے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ ہر قتل کا اخا ہر جن کہ تم نے یہ جو جنات کیا بیٹھا ہوا ہے اس کے بھائی کو تم نے قتل کیا؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماں قتل تو شیئا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ہی نہیں، میں تو اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور یہ لوگ اٹھا کر مجھے یہاں لے کر آئے۔
تو وہ بڑے جن نے کہا کہ تم نے وہ بڑے سانپ کو قتل کیا. کہاں وہ سانپ میری کتابوں کے درمیان میں آیا تو میں نے اس کو مار ڈالا اور وہ مر گیا. تو کہا وہ سانپ نہیں تھا, وہ جنات تھا, اور یہاں جو جن بیٹھا ہے اس کا بھائی تھا, اور اب قاعدہ جاری ہوگا جان کے بدلے جان. اگر تم نے ہمارے جن کی جان دی ہے تو ہم بھی تمہاری جان دیں گے, کیونکہ قرآن کریم میں صاف لکھا ہوا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. قرآن کریم میں لکھا جان کے بدلے جان. تو اگر تم انسانوں کی جان ہے تو جناتوں کی بھی جان ہے, تم نے ایک جن کو قتل کیا, ہم اس کے بدلے تمہیں قتل کریں گے. شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خوف و ہراس کی حالت میں کام رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی عمر والے, بہت بوڑھے, بہت ہی زیادہ بوڑھے, سن رسیدہ ایک جن کھڑے ہوئے اور کہا بادشاہ سلامت ان کو قتل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں قتل کر سکتے؟ کہا سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے من تزیع بزی غیرہ فقتل فقتلہ حذر فدمہ حذر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بوڑھے جن نے کہا میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی جنات اپنا یونیفارم بدل دے, یعنی جن اپنی شکل سے ہٹ جائے اور سانپ کی شکل میں آ جائے, کتے کی شکل میں آ جائے, بلی کی شکل میں آ جائے, بچو کی شکل میں آ جائے, اور پھر پھر کوئی اس کو قتل کر دے فدمہ حذر, تو اس کا قتل کرنا معاف ہے. اور یہ جو جن ہے ان کا بھائی ان کے پاس پہنچا, سانپ کی شکل میں پہنچا, اس سے انہوں نے قتل کیا. اگر وہ جن کی شکل میں گیا ہوتا تو ان کو قتل نہیں کیے ہوتے. اس لیے شریعت کی روشنی میں ان کا قتل کرنا معاف ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے جیسے میری جان میں جان آ گئی, اور وہ جو عمر رسیدہ بہت برے جن تھے وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے. خیر مجلس برخاست ہوئی. جیسے مجلس برخاست ہوئی شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس گیا, وہ جو بہت عمر والے, عمر رسیدہ بہت برے جن کے گیا. ان کو میں نے کہا آپ نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, هل سمعت هذا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. تو وہ بوڑھے میاں نے دھیرے سے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے خود سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے. شاہ ولی اللہ کہتے میں ان کے گلے لگ گیا, وہ جتنا کے گلے لگ گیا, ان کے ہاتھوں کو چھونے لگا. کہا تم نے تو مجھے تابعی بنا دیا, کیونکہ تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کو دیکھے, اور میں نے صحابی جن کو دیکھا, حالت ایمان میں دیکھا, اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو جن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ صحابی بن گئے, اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تابعی بن گیا. خیر مجھے بتانا ہے کہ جن بھی ایک مخلوق ہے, اور اگر آپ کو جنات کے بارے میں معلوم کرنا ہو, جہاں تک میری نظر ہے, ایک علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے کشف القناع والرعان عن وجہ اسئلۃ الجان. اس میں کئی سوالات جنات کے متعلق اور کئی جوابات جنات کے متعلق ہے. اور ایک اور کتاب ہے آکام المرجان فی احکام الجان. خیر مجھے فیصد یہ بتانا ہے کہ جناتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی ایسے جنات ہو جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور وہ صحابی کے مرتبے پر پہنچے ہو, اور جنات کا ہونا یقینی ہے. بس اتنا ہے کہ جناتوں میں بھی دو طرح کے ہیں, پاک اور ناپاک. جیسے انسانوں میں دو طرح کے ہیں, جناتوں میں بھی دو طرح کے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ چھوٹی سی کلپ ہے, اس میں اتنا بتاؤں گا. کچھ جنات جنت میں جانے والے, کچھ جنات جہنم میں جانے والے. جیسے انسانوں میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, اسی طرح جناتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی شریر جناتوں سے, شیاطین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
آصف بد نگاہی نظروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من كل شیطان وہامہ ومن كل عین لامہ. یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کراؤ, خود بھی یاد کر لو. یہ بہت بہترین دعا ہے. اس سے اللہ نظر سے, جناتوں سے, آصف سے, اللہ ناپاک چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت کرتے. مجھے ایک اور واقعہ بھی بیان کرنا تھا. ایک صحابی ہے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام تو قبول کیا, مگر ایک جن کے کہنے پر, ایک جنات کے کہنے پر انہوں نے ایمان قبول کیا. اب دوسری طرف سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے, تو جب ہم نے سوچا کہ یہ پوچھنا چاہیے کہ کس کا جنازہ ہے, تو چچا عمی اور میرے چچا ذرا عجیب کا ہے. تو حضرت درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے پر منہ آیا اور فرمایا بیٹا تیرا جنازہ, فرمایا بیٹا تیرا جنازہ. تو کیا بات چلا تیرا جنازہ, میں کھاتا پیتا چکا پیتا چکا ہوتا تھا, پورے پیتا کہا چکا کسی بات میں کرتے ہیں میرا کیسا چلا تھا. تو آپ نے تیرا نہیں تو سمجھ میں میرا چلا تھا. تو چلا بہت بتایا تھا کیسی باتیں کرتی ہوں, میں تمہارا چلاتا ہے یا میرا چلاتا ہے, میں پوچھنا ہے کہ کس کا چلاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی فکر مت کر کس کا جنازہ ہے, اس کی فکر کر آج اس کی باری ہے, کل تیری باری آنے والی ہے. میرے پیارو, یہ جب بھی موت کا واقعہ آتا ہے ہم سب کے دل و دماغ اس طرف ہو جانے چاہیے, ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ساتھ میں بولو نا, اللہ کے پاس جانا ہے. جانے والے حضرت مولانا غلام مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, وہ اپنا کام کر کے گئے. بولو, وہ اپنا کام کر کے گئے اور بہت کچھ کر کے گئے. وہ ایک امت بن کر گئے, ایک امت بن کر گئے. ان کا ایک رکوع ایسا تھا جیسے پوری امت نے رکوع کیا. ان کا ایک سجدہ ایسا تھا جیسے پوری امت نے سجدہ کیا. ان کا ایک رونا ایسا تھا جیسے پوری امت نے رونا کیا. لیکن میرے پیارو, ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ مجھے اور ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ آسانی عطا فرمائے. میرے پیارو, آپ سب کو معلوم ہوگا, آپ سب کو معلوم ہوگا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف کو مکمل فرماتے ہیں تو اخیر میں جو آیت لاتے ہیں, اگر اس آیت کریمہ کو مکمل پڑھا جائے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے بندو, اللہ فرماتے میرے بندو, رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی قیامت میں لے کر آئے گا, رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی قیامت میں لے کر آئے گا. اور اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کر حساب لینے والا کون ہوگا. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی لے کر آئے گا اور مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا. ٹھیک ہے میرے پیارو, اب ہم کو یہ سمجھنا ہے مدرسے میں, یہ مدرسے کی چہار دیواری میں ہم کو یہ سمجھنا ہے ایک ہوتی ہے اپنی مرضی. بولو, ایک ہوتی ہے اپنی مرضی اور ایک ہوتی ہے ہمارے اساتذہ کی مرضی. ایک ہوتا ہے مدرسے کا رول, ایک مدرسے کا ریگولیشن, ایک مدرسے کا قانون, ایک اللہ کا قانون, ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون. اگر میرے پیارو ہم کو حضرت مولانا غلام کی طرح بننا ہے یا ہمارے اکابرین کی طرح بننا ہے یا ہمیں بہت بڑا بننا ہے دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, ایک کام کرنا ہوگا, اپنی مرضی فنا کر دے, اپنے اساتذہ کی مرضی کو آگے کر دے. اللہ ایک کامیاب طالب علم بنائے گا, کیونکہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. بولو, جانا نہیں جانا اور حساب کتاب ہونا نہیں ہونا. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا, ان الینا
ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے. یہ مدرسے کی 4 دیواری ماشاءاللہ اتنا عالی شان جاندار اور شاندار مدرسہ جہاں ہزاروں ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں. میرے پیاروں یہ ایک کرامت ہے اور یہ حضرت والا کی کرامت ہے. اور یہ مدرسہ دیکھو ایسا لگتا ہے ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہم کو نظر آتا ہے. تو میرے پیاروں اتنی مبارک جگہ پر ہم ہیں تو ہم اس کی فکر کریں, اس کی کوشش کریں, اپنی مرضی کو فنا کر دیں گے اور اپنے اساتذہ کی مرضی کو آگے بڑھائیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. میرے پیاروں کچھ بن کے جانا ہے, کچھ کر کے جانا ہے, کچھ دین اور دنیا کا کام کر کے آگے بڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ترقیات سے مالا مال فرمائے, دین دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. آپ سب نے نام سنا ہوگا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت حبیب اعجمی. بولو کیا نام؟ حضرت حبیب اعجمی. ان کا آخری وقت کیونکہ دنیا چھوڑ کے تو سب کو ہی جانا ہے. ارے بولو دنیا چھوڑ کے. مجھے بھی ایک دن چاہے کوئی کتنا بھی کہے قاری احمد علی اور 30 سال سے بیان اور تقریر اور یوٹیوب اور یہ چینل اور وہ چینل, سب چینل کچھ کام نہیں آئیں گے. ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے میرے پیارو. ہمارے ابا دادا پردادا گئے میرے دوستو, ایک وقت ہمارا بھی آئے گا. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. او جمعہ کا خطبہ دے رہے, ایسا خطبہ سارا مجمع دھاڑے مار کے روتا. آپ نے خطبے میں کیا فرمایا؟ الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہو اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرة من حفر النیران. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جمعہ کے خطبے میں فرمایا موت سے ڈرو, موت سے ڈرو, موت سے ڈرو. موت سے کوئی بچنے والا, بولو موت سے کوئی بچنے والا. ان اقمتم لہو اخذکم, اگر تم موت کے سامنے جاؤ گے تو بھی وہ تمہیں پکڑے گی. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ, تم بھاگو گے, ادرککم, پھر بھی تمہیں پکڑے گی. فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ طَالِبٌ حَسِيسٌ, ایک چیز ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. اے میرے پیارے بچوں, ایک چیز ہے جو مجھے ڈھونڈ رہی ہے, وہ القبر, وہ ہماری قبر ہے. اور یاد رکھو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. تو میں ایک بات سنا رہا تھا, لمبی بات نہیں کرنا, یہ بتانا ہے کہ اس زمانے میں ولی تھے, آج بھی ولی ہے, اور ولیوں کے ولی ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مرحوم مولانا غلام بستانوی نور اللہ مرقدہ, بہت احسان مجھ پر, تو ان کے بہت احسان. میرے محسن عظیم ہے حضرت والا, اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے بتانا یہ کہ ایک اللہ کے ولی گزرے حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ, جب ان کا آخری وقت آیا اپنے بستر پر تھے اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے, موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے. تو ان کی بیٹی قریب میں آئی اور بیٹی نے آ کر قریب میں آ کر کہا یا ابتی لم تبکی, کہا ابا رو کیوں رہے ہو, موت کا وقت ہے نا. اتخاف من الموت, ابا تمہیں موت سے ڈر لگتا؟ آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہے, آپ حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, مفتی ہے, صوفی ہے, آپ کے پاس تصوف ہے, معرفت ہے, سلوک ہے, اور یہ موت کے وقت موٹے موٹے آنسو سے رونا. یا ابتی لم تبکی اتخاف من الموت, ابا روتے کیوں ہو, کیا موت کا ڈر لگتا؟ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نے آہستہ سے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور بیٹی کو جو جواب دیا, وہ جواب اکثر ہم نے جمعہ کے خطبے میں سنا ہے, لیکن ہمیں وہ احساس نہیں ہے کہ وہ جواب ہم کو کیا کہتا ہے. حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نے اپنا چہرہ آہستہ سے, چونکہ آخری وقت تھا,
تڑپتے تڑپتے کانپتے کانپتے چہرہ اٹھایا اور کانپتے کانپتے فرمایا السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب. آہستہ آہستہ کہا بیٹی موت کا ڈر نہیں لگتا لیکن تیرا ابا کو بہت لمبا سفر کرنا ہے. بولو سفر کیسا ہے؟ وزاد قلیل. تمہارے ابا کے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں، عمل بہت تھوڑے ہیں. وہ بیٹی نے جو چیخ ماری ہے کہا ابا ابا سفر لمبا بے شک عمل تھوڑے. بیٹی نے کہا اللہ کی قسم اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا تھا. 18,000 قرآن پاک کو ختم کرنے والا دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ عمل کیا ہے بہت تھوڑے. تو میرے دوستو میرے اور آپ کے عمل حضرت مولانا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں نا. حضرت مولانا کی ماتحتی میں کتنے ہزاروں حافظین، ہزاروں قراء، ہزاروں علماء، ہزاروں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، ہزاروں دینی تعلیم حاصل کرنے والے، بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جانے والے، فارمیسی کے میدان میں آگے جانے والے، ہسپتال کے میدان میں آگے جانے والے، ڈاکٹر بننے والے، آرکیٹیکٹ بننے والے، لائر بننے والے، بیرسٹر بننے والے، دین دنیا دونوں کا مرکز حضرت نے مولانا کو بنایا. ہم کہتے ہیں اگر حضرت حبیب اعجمی نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہمارے حضرت 18 لاکھ کو ختم کر کے گئے ہیں. میرے پیارو میں تو کبھی کبھی وہاں جب حضرت مولانا غلام مرحوم کہتے ہوئے بھی بہت عجب سا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے نہیں وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا مدرسہ یہاں سے بہت دور موٹی نرولی مدرسہ فیض سلیمانی، لیکن ہر سالانہ جلسے میں ان کی حاضری، اور حاضری بھی ایسی عجیب حاضری ہوتی تھی. اچانک آتے تھے صبح 9 بجے اور 10 بجے وہاں سے روانہ ہوتے تھے، مگر وہ 1 گھنٹے میں جو قیمتی باتیں کہتے تھے میں ان کے قریب بیٹھا کرتا تھا اور وہ دھیرے دھیرے کان میں پوچھا کرتے تھے طلبہ کتنے ہیں، ابھی آگے پروگرام کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ بیان کے لیے بیٹھتے تھے تو جو ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس، ان کے پاس جو خزانہ علم تھا اس میں سے اتنی پیاری پیاری باتیں کہتے تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اگر میں سبب کے درجے میں اگر کچھ بولنے کے قابل ہوا تو 2 کرم فرما. ارے بولو میرے کتنے کرم فرما؟ 2 کرم فرما. ایک جو ہمارے مفتی ریحان جو ہے ان کے ابا مرحوم مولانا عبدالرحیم صاحب جو یہاں کے استاد تفسیر بھی تھے، استاد حدیث بھی تھے، کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے وہ استاد بھی اور میرے دوست بھی، یعنی تقریر کی مشق میں نے ان کے پاس کی. 4 سال تک دارالعلوم فلاح دارین میں تقریر کیسے کرنا، خطبہ کیسے دینا، عربی خطبہ کیسے دینا، اردو میں تقریر کیسے کرنا، ان کے پاس میں سیکھا. لیکن وہ میرے ساتھ میں ایک دوست کی طرح رہتے تھے تو ان کا بھی بہت شکریہ ہم ادا کرتے. جب بھی یہاں آتے ہیں تو ان کی بہت یادیں آتی ہے. اللہ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے. اور مجھے معلوم ہے کہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا داخلہ کروایا سہارنپور مظاہر العلوم میں، اور داخلے کا مقصد تھا افتاء. میرے جیسے نالے کو مفتی بننے کا شوق ہو گیا تھا تو افتاء میں داخلہ کروایا. اچھا وہاں جب افتاء میں داخلہ کروایا تو ہم چونکہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں پڑھتے تھے اور 9 سال کے 10 سال پڑھے، اور وہاں پابندی اور وہاں مار دھاڑ، اساتذہ اور ادب احترام. جب ہم سہارنپور گئے تو وہاں کا ماحول بالکل جدا گانا ماحول تھا. یعنی علماء تو بڑے بڑے تھے، اساتذہ بڑے بڑے تھے، علم والے بڑے بڑے علماء جبار اپولو علماء تھے، مگر وہاں طلبہ پر کوئی پابندی نہیں تھی. پڑھنے آیا تو بھی ٹھیک، نہ آیا تو بھی ٹھیک. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کیا ضرورت ہے، جب ان کو پڑھانا ہی نہیں ہے تو ہم کو پڑھنا کائے کو ہے. حالانکہ میری سوچ غلط تھی کہ جب ان کو پڑھانا ہی نہیں ہے تو ہم کو پڑھنا. تو وہاں سہارنپور میں ایک لکڑا بازار ہے، وہ لکڑا بازار میں ہم گھومتے رہتے تھے. اتفاق نہیں، حالانکہ داخلہ ہمارے مفتی کورس میں تھا، درجہ افتاء میں تھا،
اور کتابیں پڑھائی جاتی تھی، رسم المفتی پڑھائی جاتی تھی، الاشباح والنظائر پڑھائی جاتی تھی، در مختار پڑھائی جاتی تھی، سراجی پڑھائی جاتی تھی، لیکن وہ ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے، مشق فتاوا ہوتا۔ مجھے برابر یاد ہے کہ لکڑے بازار سے سہارنپور کے ہم نکلے اور گلی موڑ کر ہم آگے بڑھے تو حضرت مولانا غلام وستانوی دامت برکاتہم کو سامنے دیکھا۔ اب وہ مجھے پہچانتے تھے، کہا احمد علی تم یہاں پر؟ میں نے کہا حضرت فارغ ہونے کے بعد یہاں آئے تو وہ چونکہ بہت بے تکلف بن جاتے تھے تو کہا کیسا لگتا؟ میں نے کہا سپرب سپرب، یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، سپرب سپرب، یعنی وہاں گجرات میں کیا مار دھار، یا تو آرام ہی آرام ہے، بس جاؤ پڑھنے تو بھی ٹھیک ہے، نہ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا۔ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، سہارنپور کے ایک ہوٹل میں ہمیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، ہم رات کو دیر میں ہماری ملاقات کے لیے آئے کہ میں جا رہا ہوں واپس عقل کنواں، وہ عقل کنواں کے لیے آئے۔ دوسرے دن صبح میں حضرت شیخ یونس صاحب، آپ سب نے دیکھا ہے، امیر المومنین فی الحدیث، جو مرحوم ہو گئے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، انہوں نے ہم کو بلایا۔ ہم چار تھے، ہم چار کو بلایا۔ چار میں کہا کہ احمد علی کون ہے؟ تو میں نے کہا حضرت میں ہوں۔ تو کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں بخاری پڑھنے نہیں آیا، کیونکہ حضرت تو بخاری پڑھاتے تھے۔ میں نے فوراً کہا بخاری پڑھنے نہیں آیا، بخاری پڑھ کے آیا ہوں، اب میں تو یہاں افتاح کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے اتنے پیار سے کہا اگر بخاری پڑھ لو ہمارے پاس تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو میں سوچا حضرت تو بہت نرم دل ہے، اور پھر ہم کو کچھ موسمبی اور کچھ فروٹ لا کر پیش کیا۔ ہم نے برابر، چار گجراتی تھے، چاروں نے برابر کھایا۔ دوسرے دن جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تو کہا عبارت پڑھو، میں نے عبارت پڑھا، اور حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ امیر المومنین فی الحدیث، کیا حدیث کا سبق، وہ میں عبارت پڑھوں نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد۔ 4 روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ سب سے بڑا شیخ الحدیث میں ہوں، وہاں مجھے ایسا اندازہ ہو گیا کہ شیخ الحدیث میں ہوں۔ 5ویں دن مولانا حذیفہ جو بیٹھا اور میں نے عبارت پڑھی، ان کا جوتا رکھا تھا لے کے جو سر پہ تھاڑ سے مارا اور کہا کیا سمجھتا ہے تو بہت ہوشیار ہو گیا ہے۔ تو کہا وہ تو غلام لے کر یہاں پہ آیا ورنہ برباد ہو جاتا، یہاں سہارنپور میں بازاروں میں گھوما رہتا، آوارہ گردی کرتا رہتا، یہ تو شکر مانو غلام کا۔ تب ہمیں پتا چلا کہ حضرت مولانا غلام وستانوی ہمیں یہاں مقید کر کے چلے گئے ہیں، اور پھر 14 مہینے میں ان کے پاس رہا، حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، اور ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کا سبق، ان کا بخاری کا سبق، کتاب التوحید کا سبق، ان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، ان کا عربی میں سبق دینا، اردو میں سبق دینا، ہم نے ایسا محدث عظیم اور محدث کبیر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لیکن مجھے برابر یاد ہے یہ حضرت مولانا غلام وستانوی نور اللہ مرقدہ کا صدقہ کہ ان کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا۔ جب آخری ملاقات میری شیخ الحدیث کے ساتھ تہجد کے وقت میں ہوئی، فرمایا احمد علی جاؤ دین کا کام کرو، تہجد میں تمہارا نام لے لے کے دعا کرتا ہوں۔ تو ایسا لگا کہ وہ 14 مہینے جو ہم نے سہارنپور میں سختی اٹھائی تھی، جو غصہ کھایا تھا، جو ڈانٹ کھائی تھی، وہ سب ختم ہو گیا۔ میرے پیارو، آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کرو، اپنے اساتذہ کی مرضی پر آ جاؤ، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ میرے پیارو، بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی، کبھی کبھی کوئی استاد، کوئی محتمیم، کبھی کوئی نگران، کبھی کوئی مدرسے کا قانون، کبھی کوئی مدرسے کا ریگولیشن ایسا ہوتا ہے جو ہم کو عقل میں نہیں آتا۔ بولو عقل میں نہیں آتا۔ ہم آپس میں چرچا کرتے ہیں کہ یہ قانون بنانے کی ضرورت کیا تھی، لیکن میرے دوستوں ہم نادان ہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہم سمجھتے یہ عقل میں نہیں آتا، حالانکہ مستقبل میں وہی حکم ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا۔ جیسے میں آپ کو کہوں ابھی یہ حج کا موسم ہے نا، حج کا موسم ہے نا، آج سارے حجاج کرام مینا کے میدان میں ہوں گے، بولے انشاءاللہ، کل عرفہ کے میدان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ حج سمجھ میں آتا ہے؟ آپ غور کرو، حج کا کوئی رکن ہماری عقل میں آتا ہے؟ کیونکہ حج میں جاؤ سب سے پہلا قانون احرام، کیا کرنے کا؟ احرام باندھنے کا۔ احرام کا مطلب 2 چادر۔ اب میں زندگی بھر کرتا پائجامے میں رہا، اب مجھے کہے کہ 2 کپڑے باندھنا اور اتنی بھیڑ بھاڑ میں کعبے کا طواف کرنا تو نہیں جمتا، کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ اور میرے جیسا جس کا پیٹ باہر نکلا اور پریشان ہوتا، کبھی یوں کرتا، کبھی یوں کرتا، کبھی احرام کو یوں کھینچتا، کبھی یوں کھینچتا، تو بڑا عجب لگتا۔ اچھا اب یہ احرام باندھا، وہاں کعبے کے پاس گئے، کہا پہلے 3 چکر میں رمل کرنا پڑے گا۔ بھائی
रमल का मतलब है अकड़ के चलना। एक तो वैसे ही एहराम में कंफर्टेबल नहीं है और उसमें क्या करने का, अकड़ के चलने का। तो हम तो कहते कुरान में लिखा है वला तमशी फिल अर्दि मराहा, अकड़ के मत चलो, लेकिन अल्लाह कहते तेरी समझ में आवे ना आवे यहाँ अकड़ के चलना है, यहाँ अकड़ के। अच्छा, फिर एक सवाल होता है कि ये काबे का तवाफ क्यों करवा रहे हज में, क्यों करवाते हज में काबे का तवाफ? हजर अस्वद से हजर अस्वद एक चक्कर, हजर अस्वद से हजर अस्वद दो चक्कर, इससे अच्छा तो मैं जामिया इशाअतुल उलूम के कई चक्कर लगा लेता भाई। यार काबे का यूं चक्कर यूं चक्कर यूं चक्कर 7 चक्कर हो, तो ये तवाफ भी समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ा तो सफा मरवा की सही समझ में, कहां सफा पहाड़ी कहां मरवा पहाड़ी। और सफा से चलो मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। अब नहीं अकल में अब किसी को पूछो ये काय को, ये सफा से मरवा क्यों चलना क्यों? कहा वो हजरत हाजरा चली थी, वो हजरत इस्माइल का जमजम का पानी, तो वो तो हजरत हाजरा को पानी न मिला था, यहाँ तो हाथ में जमजम का बोतल है, फिर काय को चलवाते हो भाई? सफा से लेके मरवा मरवा। और सबसे अजब क्या लगता है मालूम, हज में जो बिल्कुल अकल में नहीं आता, कहते चलो अब कंकरी मारना है, हज में कंकरी मारना, अरबी में कहते रमी, जमरे उला जमरे वुस्ता जमरे उकबा, रमी कंकरी। किसको कंकरी मारना? कहा शैतान को। कहा है शैतान वहां? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इतनी कंकरी आज तक मारी गई कि कमबख्त शैतान वहां होता तो कब का मर गया होता। कितनी कंकरियां मारी गई, लेकिन वहां कंकरी शैतान है ही नहीं। जिसको देखो यो एक कंकरी मारा, दूसरे ने कंकरी मारे, क्या को कंकरी किसको मार रहे? कहा शैतान को मारे। अरे शैतान नहीं, वो तो सीमेंट का खंबा है, वो सीमेंट का सुतून है, उसे मार रहे। कहा वो हजरत इब्राहिम के सामने तो शैतान था, हमारे सामने तो सीमेंट का ये सुतून है, इसको कंकरी मार के क्या होने वाला? ये समझ में, अरे बोलो समझ में नहीं आता। और मैं जब पहली मर्तबा हज को पहुंचा था ना, तो उस वक्त मौलाना जावेद, तुम्हारी तरह कोई होगा डेंजर चेहरा वाला, एक पठान मेरे पीछे था, वो कंकरी लेकर नहीं आया, बड़ी छाता लेकर आया, और ये छाता लेके यूं लेकर दौड़ता और कहता आज तो कत्ल कर दूंगा, आज तो कत्ल कर दूंगा। और मेरे बिल्कुल पीछे, मैं यूं जोर से हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? कहा कम बखत बहुत भड़काया, आज मार डालूंगा। मैंने कहा हाजी साहब वो नहीं मरेगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुम मेरे को शैतान समझ के मार देवे भाई, तुम जरा किनारे किनारे से करो ना। तो मेरे को कहता वो शैतान नहीं है। मैंने कहा वो शैतान नहीं है, तो कहा काय को कंकरी मारने का, काय को छाता मारने का? तो उस वक्त मेरे बात समझ में आई कि हज में कोई चीज हमको समझ में, बोलो समझ में, अकल में, लेकिन करना है। लेकिन अगर ये सब काम कर लेवे, सब जो समझ में नहीं आया, न सफा न मरवा न काबा न रुकन यमानी न मुल्तजम न हजर अस्वद न मीज़ाब रहमत न एहराम न रमल न इस्तिबा, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी करके आ गया। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमि वलदतहु उम्मुह। हमारे नबी ने फरमाया ओ हाजी आ गए, हजियानी आ गई। कयामत तक जितने मर्द हाजी हुज्जाज किराम और जितनी हाजिया थे, हमारे नबी ने फरमाया अगर सही हज करके आए हैं तो अपने इलाके में ऐसे आए जैसे मां के पेट से निकले हो, तुम्हारे सगाइर और कबाइर सब गुनाह माफ कर दिए गए। तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मगर बिल्कुल सफा और बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुथरा, बिल्कुल सगाइर से पाक, कबाइर से पाक। क्यों? उसने फैसला कर लिया, समझ में आवे ना आवे अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। आज मदरसा जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ में भी यही उसूल पर चलना है, समझ में आवे ना आवे अपनी मर्जी पीछे, मेरे असातिज़ा की मर्जी आगे। इंशाअल्लाह एक हाफिज कामिल बनोगे, बोलो इंशाअल्लाह। आलिम बाअमल बनोगे, बोलो आमीन। दीन के दाई बनोगे, बोलो आमीन। मुत्तकी और परहेजगार बनोगे, बोलो आमीन। दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल हो जाओगे, बोलो आमीन। और अल्लाह तुमसे दुनिया में बहुत काम लेगा, आमीन। शर्त है अपनी मर्जी, असातिज़ा की मर्जी, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और अल्लाह मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमाए। अभी हम उनके मज़ार मुबारक पर जाकर आए, सही में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनसे कुछ कहूँ, कुछ सवालात करूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ, अकेले अकेले बैठता हूँ, सोचता हूँ, बल्कि मैंने हजरत को भी कहा
میں نے اپنے جب حضرت موٹی نرولی آئے تھے تب میں نے حضرت سے بھی کہا تھا کہ حضرت یہاں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں تھی، ایک زمانہ تھا مغلوں نے ہندوستان میں حکومت کی، ایک زمانہ تھا تاتاریوں نے ہندوستان میں حکومت کی، ایک زمانہ تھا کھلجیوں نے ہندوستان میں حکومت کی، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں مغل بادشاہ آئے گئے، کھلجی بادشاہ آئے گئے، تاتاری بادشاہ آئے گئے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سکہ تھا، ان کے پاس دبدبہ تھا، ان کے پاس سلطنت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس رعب اور دبدبہ تھا، مگر دین کا، اسلام کا، ایمان کا وہ کام نہیں کیا جو میں حضرت مولانا غلام وستانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ جتنے بادشاہ تھے وہ تاج والے محتاج بادشاہ تھے، ہمارے مولانا غلام بے تاج بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ تھے کہ میں خود موٹی نرولی میں مدرسہ چلاتا ہوں، ہمارے یہاں 250-300 بچے، یعنی آپ کے مقابلے میں تو ہمارے یہاں وہ بالکل چوزے کی طرح مدرسہ ہے، لیکن معلوم ہے میں کبھی کبھی اتنا ٹینشن میں رہتا ہوں کہ کچھ اساتذہ مجھے کہتے کیا ہوا آپ کی شوگر بڑھ گئی، پریشر بڑھ گیا، کیا ہوا؟ تو میں کہتا ہوں شوگر بھی نہیں بڑھی، پریشر بھی نہیں بڑھا، بیوی سے لڑ کے آیا ہوں۔ تو مطلب ہے کہ میں ٹینشن میں رہتا ہوں۔ تو میں ایک مرتبہ یہاں عقل کو آیا تھا، اس وقت حضرت مولانا عبدالرحیم بھی میرے ساتھ میں تھے، تو کہا چلو حضرت سے ملاقات کریں، میں نے کہا ضرور، حضرت مولانا غلام وستانوی دامت برکاتہم اس وقت، میں نے کہا ان سے ملاقات کریں۔ میں گیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ تو ہم سے بہت بڑے تھے، بڑوں کے بڑے تھے، ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی مگر کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، اور میں نے دیکھا وہ آفس میں بیٹھے، پوری آفس میں نہ کوئی رجسٹر نظر آتا ہے، نہ کوئی کتاب نظر آتی، نہ کوئی کاپی نظر آتی ہے، نہ کوئی قلم نظر آتا، بس یوں بیٹھے تھے، ہم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چائے وائے منگوائے۔ تو میں نے کہا حضرت اتنا بڑا مدرسہ، نہ کوئی رجسٹر، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کاپی، تو مجھے کہا بہت پیارا جملہ کہا، وہ 2 جملے یاد رکھنا، کہا جس کا دل اوپر جڑ جاتا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو صدر والا، سواد دال را جو صدر والا ہوتا ہے اسے سطر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور مجھے کہا بیٹا کچھ بات چلی تو مجھے کہا بیٹا قرآن سے بہت قریب ہو جاؤ، جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اللہ اتنا کعبے سے تم کو قریب کرتا جائے گا، جو کتاب اللہ سے قریب ہو گیا وہ کعبۃ اللہ سے بھی قریب ہو گیا۔ اور حضرت کو تو وہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے کعبے کو غسل بھی دیا اپنے مبارک ہاتھوں سے، آپ کعبے کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں، آپ کے مبارک قدم کعبے کے اندر بھی گئے ہیں، اور آپ کو وہاں سے لمبی لمبی اجازتیں اور سندیں بھی ملی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے قریب ہوتے گئے اللہ ان کو اپنے گھر کے قریب کرتا گیا۔ تو میرے پیارے بچوں بس ہم تو یہی دعا کریں اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بلکہ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔